بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو نیکی اور بھلائی کا موقع ملے اور وہ اس کو کھو دے تو اس موقع کے ضائع کرنے سے اس کو ہم و غم ہوتا ہے اور ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ پایا اور اس موقع کو کھو دیا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اہل دنیا اس سے بے خبر ہیں۔ اگر اہل دنیا کو مردوں کے حالات پر اطلاع ہو سکتی اور مردے دنیا میں دوبارہ آ کر اپنے حالات سنا سکتے تو سب کے سب فرشتوں کی سی زندگی بسر کرنے والے ہوتے اور دنیا میں گناہ پر موت طاری ہو جاتی، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اور اس معاملہ کو پردہ اور خفا میں رکھا ہے تاکہ نیکی کا اجر اور ثواب ضائع نہ ہو۔ دیکھو، اگر امتحان سے پہلے سوالات کو شائع کر دیا جاوے تو ان کے جوابات میں لیاقت کیا معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے جو مواخذہ کا طریق رکھا ہے اس کو افراد و تفریط سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے پردے کھول دیتا اور کوئی امر مخفی اور پوشیدہ نہ ہوتا اور مردے آ کر کہہ دیتے کہ جنت و نار سب حق ہیں، تو بتاؤ کہ کوئی دہریہ اور بت پرست رہ سکتا تھا؟ مثلا اگر یہیں کے دو چار مردے آ کر حقیقت بتا دیں اور اپنے پوتوں اور عزیزوں کو بتائیں تو کوئی روگردان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ اب اگر کوئی آفتاب پر ایمان لاوے کہ یہ ہے اور روشنی دیتا ہے تو بتاؤ اس ایمان کا کوئی ثواب اسے مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قدر و قیمت اور نیکی کی جزا کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ کچھ خفا بھی ہو۔ دانشمند آدمی سعادت پاتا ہے، بے وقوف اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور پھر کوئی ایمانی امر ایسا نہیں ہے جس میں حقیقت اور فلسفہ نہ ہو۔ اس خفا میں عظیم الشان فلسفہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر ایسا انکشاف ہوتا کہ کوئی چیز مخفی نہ رہ جاتی، معاد کا حال، خدا کی رضا کا پتہ معلوم ہو جاتا تو نیکی نہ رہتی اور نہ اس کی کوئی قدر ہوتی۔ مشہود محسوس چیزوں پر ایمان لانے سے کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ مسجد یا درخت یا آفتاب پر ایمان لانے والا اور ان کے وجود کا اعتراف کرنے والا کسی جزا کا مستحق نہیں ہے، لیکن جو مخفی کو معلوم کر کے ایمان لاتا ہے وہ بے شک قابل تعریف فعل کا کرنے والا ٹھہرتا ہے اور مدح اور تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جب بالکل انکشاف ہو گیا پھر کیا؟ اسی طرح پر اگر کوئی 29 دن کے ہلال کو دیکھتا ہے تو بے شک اس کی نظر قابل تعریف ہوگی، لیکن اگر کوئی 14 دن کے بعد جبکہ بدر ہو گیا اور عالم تاب روشنی نظر آتی ہے، لوگوں کو کہے کہ آؤ میں تمہیں چاند دکھاؤں، میں نے دیکھ لیا ہے، تو وہ مسخرہ اور فضول کو ٹھہرایا جائے گا۔ غرض قابلیت فراست سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے کچھ چھپایا ہے اور کچھ ظاہر کیا ہے۔ اگر بالکل ظاہر کرتا تو ایمان کا ثواب جاتا رہتا ہے، اور اگر بالکل چھپاتا تو سارے مذاہب تاریکی میں دبے رہتے اور کوئی بات قابل اطمینان نہ ہو سکتی۔ اور آج کوئی مذہب والا دوسرے کو نہ کہہ سکتا کہ تو غلطی پر ہے، اور نہ مواخذہ کا اصول قائم رہ سکتا تھا، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق تھی۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ آیت 287۔ پس خدا کا فضل ہے کہ ہلکا سا امتحان رکھا ہوا ہے جس میں بہت سی مشکلات نہیں، باوجود کہ وہ عالم ایسا ادق ہے کہ جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، پھر بھی خدا تعالیٰ نے انوار و برکات کا ایک سلسلہ رکھا ہے
جس سے اس دنیا ہی میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہ مخفی امور متحقق ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے فلاسفروں نے مردوں کے واپس آنے کی بہت تحقیقات کی ہے۔ امریکہ میں ایک شخص کو مار کر دیکھا کہ آیا مرنے کے بعد شعور باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اس شخص کو جس پر یہ تجربہ کرنا چاہا کہہ دیا گیا کہ تم نے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا، مگر جب وہ ہلاک کیا گیا تو کچھ بھی نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایک سر الہی ہے جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان جب ہاتھ سے گزرتا ہے تو سر کی تلاش کی فکر میں ہوتا ہے۔ مغربی دنیا میں جو زمینی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے وہ ہر فلسفے میں ادب سے دور نکل جاتی ہے۔ مغربی دنیا میں جو زمینی تحقیقات میں لگی ہوئی ہے وہ ہر فلسفے میں ادب سے دور نکل جاتی ہے اور انسانی حدود کو چھوڑ کر آگے قدم رکھنا چاہتی ہے، مگر بے فائدہ۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کو جو ایمانیات سے متعلق ہیں نہ تو اس قدر چھپایا ہے کہ تکلف کی حد تک پہنچ جائیں، اور نہ اس قدر ظاہر کیا ہے کہ ایمان ہی نہ رہے اور کوئی فائدہ اس پر مترتب نہ ہو سکے۔ باوجود ان ساری باتوں کے آج اسلام کے لیے خوشی کا دن ہے کہ معمورہ عالم میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی روشن ہدایتوں اور عملی سچائیوں کے ساتھ زندہ نشانات اور زندہ برکات کا ایک زبردست معجزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں۔ یہ بات کہ اسلام اپنی تعلیم اور اس کے زندہ نتائج کے ساتھ اس وقت معمورہ عالم میں ممتاز ہے، نرا دعویٰ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے اس سچائی کو ثابت کر دیا ہے، اور کل مذاہب و ملل کو دعوت حق کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ فی الحقیقت اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے، اور جسے ابھی تک شک ہو وہ میرے پاس آئے اور ان خوبیوں اور برکات کو خود مشاہدہ کرے، مگر طالب صادق بن کر آئے، نہ جلد باز معترض ہو کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں ظاہر ہوئے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور گمگشتہ توحید کو زندہ کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے، اس زمانے کی حالت پر اگر کوئی سعادت مند سلیم الفطرت غور کن دل لے کر فکر کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے کی حالت ہی آپ کی سچائی پر ایک روشن دلیل ہے، اور دانش مند اس وقت ہی کو دیکھ کر اقرار کرے اور موضع بھی طلب نہ کرے۔ پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتاب میزان الحق میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا سبب ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا تعالیٰ نے ان کو نہ روکا۔ اس سوال کا پھر آپ جواب دیتا ہے کہ اس وقت چونکہ عیسائی بگڑ گئے تھے، ان کے اخلاق اور اعمال بہت خراب تھے، انہوں نے سچی راست بازی کا طریق چھوڑ دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس لیے آپ کو نہ روکا۔ اس سے یہ نادان عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا تو اعتراف نہیں کرتا، بلکہ معترض کی صورت میں اس کو پیش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا اس وقت کے حسب حال کسی مسئلے کی ضرورت تھی، یا یہ کہ ایک کا جو ایک ہاتھ کاٹا ہوا ہے تو دوسرا بھی کاٹا جاوے، جو بیمار ہے پتھر مار کر مار دیا جاوے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کے رحم کے مناسب حال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ عیسائی تسلیم کرتے ہیں وہ تاریکی کا زمانہ تھا، اور دیانند نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ ہندوستان میں بت پرستی ہو رہی تھی۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ کل معمورہ عالم میں ایک خطرناک تاریکی چھائی ہوئی تھی، جس کا اعتراف ہر قوم اور ملت کے مورخوں اور محققوں نے کیا ہے۔ اب ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود بے ضرورت نہ تھا، بلکہ وہ کل دنیا کے لیے ایک رحمت کا نشان تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الانبیاء آیت 108، یعنی اے نبی کریم ہم نے تمہیں تمام عالم پر رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو تو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس وقت آریہ وقت کی کیا حالت ہے اور کس خطرناک بت پرستی کے تاریک غار میں گرا ہوا ہے، یہاں تک کہ انسان کی شرمگاہ کی پرستش بھی ان وید کے ماننے والوں میں مروج تھی۔ اور نہ آپ کو معلوم تھا کہ بلاد شام کے عیسائیوں کا کیا حال ہے، وہ کس قسم کی انسان پرستی میں مصروف ہو کر اخلاق
اور اعمال صالحہ کی قیود سے نکل کر بالکل تاریک زندگی بسر کر رہے تھے، اور نہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ ایران اور مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ غرض آپ تو ایک جنگل میں پیدا ہوئے تھے، نہ اس وقت کوئی تاریخ مدون ہوئی تھی جو آپ نے پڑھی ہوتی، نہ کسی مدرسہ اور مکتب میں آپ نے تعلیم پائی تھی جو معلومات وسیع ہوتے، اور نہ کوئی اور ذرائع لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے تھے جیسے تار یا اخبار یا ڈاک خانے وغیرہ۔ آپ کو تو دنیا کے بگڑ جانے کی اطلاع صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ جب یہ آیت اتری ظہر الفساد ہو فی البر والبحر، الروم آیت 42، یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور جنگل بھی بگڑ گئے۔ دریاؤں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پانی دیا گیا، یعنی شریعت اور کتاب اللہ ملی، اور جنگل سے مراد وہ ہیں جن کو اس سے حصہ نہیں ملا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب بھی بگڑ گئے اور مشرک بھی۔ الغرض آپ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تا تاریکی کو دور کریں، ایسے پرفتن زمانے میں کہ چاروں طرف اس کو حضور کی ترقی تھی اور شرک و دہریت کا زور تھا، کہ نہ اعتقاد ہی درست تھے اور نہ اعمال صالحہ اور نہ اخلاق ہی باقی رہے تھے۔ آپ کا پیدا ہونا بجائے خود آپ کی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ کاش کوئی اس پر غور کرے۔ عقل مند اور سلیم الفطرت انسان ایسے وقت پر آنے والے مسئلے کی تکذیب کے لیے کبھی جلدی نہیں کر سکتا، اور کم از کم اس کو اتنا تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ وقت پر آیا ہے۔ وبا، طاعون اور ہیضے کی شدت کے وقت اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ان کے علاج کے لیے وقت آیا ہوں، تو کیا اس کا تسلیم کرنا نہیں پڑے گا کہ یہ شخص ضرورت کے وقت پر آیا ہے؟ بے شک ماننا پڑے گا۔ اسی طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے پہلی دلیل یہی ہے کہ آپ جس وقت تشریف لائے وہ وقت چاہتا تھا کہ مرد از غیب بیرون آید و کار بکنت۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، بالحق انزلناہ و بالحق نزل، سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ پس یاد رکھو کہ مامور من اللہ کے شناخت کی پہلی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس وقت اور موقع پر نگاہ کی جاوے کہ کیا اس وقت کسی مرد آسمانی کے آنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ایک شخص اگر نہروں کی موجودگی اور متعدد کنوؤں کے ہوتے ہوئے پھر ان میں ہی کنواں لگاتا ہے تو صاف کہنا پڑے گا کہ یہ وقت اور روپے کا خون کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے جنگل میں جہاں کوئی کنواں نہیں ہے کنواں لگاتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے خیر جاری کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جسمانی جنگل میں پیدا ہوئے ویسے ہی روحانی جنگل بھی تھا۔ مکے میں اگر جسمانی اور روحانی نہریں نہ تھیں تو دوسرے ملک روحانی نہر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے تھے اور زمین مر چکی تھی، جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، الحدید آیت 18۔ یعنی یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ زمین سب کے سب مر گئی تھی، اب خدا تعالیٰ نئے سرے سے اس کو زندہ کرتا ہے۔ پس یہ زبردست دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہ آپ ایسے وقت میں آئے کہ ساری دنیا عام طور پر بدکاریوں اور بد اعتقادیوں میں مبتلا ہو چکی تھی اور حق و حقیقت اور توحید اور پاکیزگی سے خالی ہو گئی تھی۔ پھر دوسری دلیل آپ کی سچائی کی یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے جب وہ اپنے فرض رسالت پورے طور پر ادا کر کے کامیاب اور بامراد ہو چکے۔ حقیقت میں جیسے مامور من اللہ کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ وقت پر آیا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہوا یا نہیں، اس نے ان بیماروں کو جن کے علاج کے لیے وہ آیا اچھا بھی کیا یا نہیں۔